الصلاة والسلام على حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والإحسان سیدنا مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والأدیان وعلى آلہ وأصحابہ بدور الإیمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه صدق الله وصدق رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ساقیا ہر قدم پہ تیری خیر ہو، میں کشی کا صدا دور چلتا رہے، تیری نظر کرم سے رہے واسطہ، مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے۔ مل گئی جس کو مرشد کے قدموں میں جا، خوف اس کو نہیں کچھ بھی ہے موت کا، در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ، سامنے آپ ہو دم نکلتا رہے۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ۔ قابل صد احترام ذویل احتشام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، بالخصوص فخر السادات پیر سید زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ابرار حسین صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد انیس قادری صاحب، حضرت مولانا قاری محمد اکبر سیالوی صاحب، حضرت مولانا قاری طارق صاحب، رابع عاشق خیر الورا حاجی محمد اشرف صاحب، انتہائی واجب الاحترام مہمانان ذی وقار برادران اسلام، عرس پاک کی سعادت افروز محفل منعقد ہے، جس میں ابھی ہم نے ایک روح پرور منظر دیکھا کہ ایک حافظ قرآن کے سر پہ دستار فضیلت سجائی گئی ہے۔ ہم ایک ایسے آستانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں دین کی خدمت کی جا رہی ہے، خلق خدا کی خدمت کی جا رہی ہے، جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اور یہی اولیاء کرام کی زندگیوں کا مشن ہے۔ انہوں نے مخلوق خدا کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، خدا کے ساتھ جوڑا ہے، لوگوں کو غفلت سے نکالا ہے اور زندگی کا مقصد سمجھایا ہے۔ اولیاء جب دنیا سے چلے جائیں
تو ان کے پیچھے اجاڑ نہیں ہوتا بلکہ وہ گلشن آباد کر کے جاتے ہیں۔ آج بھی یہ گلشن آباد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت قبلہ شیخ جیو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض عطا فرمائے، اور عاشق خیر الورا قرۃ عیون الاولیاء حضرت قبلہ الحاج مشتاق احمد صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیکرے سوز و گداز، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلندیاں عطا فرمائے، اور انہوں نے جن دلوں میں عشق رسول کے چراغ روشن کیے ہیں آج بھی وہ چراغ جل رہے ہیں، آج بھی ان دلوں میں محبت رسول کی روشنی ہے۔ جو چند گھڑیاں حضرت قبلہ الحاج مشتاق احمد صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، ان کی زندگیاں ہی بدل گئی ہیں۔ یہاں بھی حاجی صاحب قبلہ رونق افروز ہوتے تھے، اللہ والوں کے قدم اس زمین نے چومے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس جگہ کی برکتوں سے، اس محفل کی برکتوں سے، علماء کرام مشائخ کی فیض صحبت سے مستفید فرمائے۔ چند گھڑیاں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی پڑھ کے سنا رہا ہے۔ خط محبوب کا ہو تو آدمی ڈاکیے کو نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا کہ ڈاکیہ کون ہے، وہ یہ دیکھتا ہے چٹھی میرے محبوب کی سنا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میری طرف سے اسے جنگ کا اعلان ہے۔ کس کو؟ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کریم نے اپنے ولی کی شان بیان کی ہے، تو اولیاء کی شان بیان کرنا یہ منشا ہے اس کلام کا۔ قرآن میں اللہ کریم نے ولیوں کی شانیں بیان کی ہیں، احادیث میں ولیوں کی شانیں موجود ہیں۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ولیوں کی شان بیان کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے ولیوں کی شان بیان ہو۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے، آصف بن برخیہ کی شان بیان کی ہے، حضرت بی بی مریم کی شان بیان کی ہے۔ قرآن پاک میں ولیوں کی شان موجود ہے۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ جب قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے تو ولیوں کی شان کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لی۔ کوئی قرآن کو مٹا نہیں سکتا، کوئی ولیوں کا ذکر ختم نہیں کر سکتا۔ قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، ولیوں کی شان قیامت تک بیان ہوتی رہے گی۔ اس امت کو جو خصوصیات حاصل ہیں ان میں سے ایک خاص شان یہ بھی ہے کہ ہر دور کے اندر اس امت میں ولی موجود رہیں گے۔ یہ امت کسی دور میں بھی ولیوں سے خالی نہیں ہوگی، ہر دور میں ولی موجود رہیں گے۔ کچھ ظاہر ہوں گے، کوئی چھپے ہوئے ہوں گے، کچھ مشہور ہوں گے، کوئی مشہور نہیں ہوں گے، گمنام ہوں گے، لیکن اولیاء ہر دور میں اس امت کے اندر موجود رہیں گے۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب دنیا میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہ جائے گا اس وقت قیامت آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قیامت تک اللہ کے ولی اس امت میں موجود رہیں گے۔ ہم پہچان سکیں یا نہ پہچان سکیں
یہ ہماری کوتاہی فکر ہے، ورنہ لوڑن والا ریا نہ خالی تے لوڑ کیتی جس پکی۔ اگر آپ کو کوئی سچا نہیں ملا تو پھر اپنی طلب کو دیکھ لیں کہ میری طلب بھی سچی ہے یا نہیں۔ اگر پیاس سچی ہو، طلب سچی ہو، اللہ کسی سچے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ولیوں کی شان بیان فرمائی۔ ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے تو ولی کا دوست مضمون ثابت ہو گیا۔ جب ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے تو ولی کا دوست اللہ کا دوست۔ قرآن پاک میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ تو ہم بھی ان کے قریب نہ ہو جائیں جن کے ساتھ اللہ ہے۔ ایک شخص آیا حضرت حاجی محمد اشرف صاحب سے ملنے کے لیے، گھر سے پوچھا، انہوں نے کہا گھر میں نہیں ہے، مسجد میں ہے۔ تو جس نے ملنا ہے وہ اب کہاں آئے گا؟ مسجد میں۔ جہاں وہ ملیں گے وہاں وہ حاضر ہو جائے گا۔ اللہ جب فرما رہا ہے کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے تو ہم بھی نہ متقین کے ساتھ ہو جائیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اولیاء کی صحبت سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ان کا دوست اللہ کا دوست، ان کا دشمن اللہ کا دشمن۔ اللہ جس پہ کرم کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں ولیوں کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ خود بخود نہیں پیدا ہوتی، یہ اللہ کے فضل سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے میں ولیوں سے محبت کرتا ہوں، ولیوں کی محبت رب دل میں پیدا فرماتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بندے کا عمل ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ رحمان کا عمل ہے۔ اگر کسی دل میں ولیوں کی محبت محسوس ہوتی ہے تو وہ شکرانہ کرے، اس دل پہ اللہ کی رحمت ہو گئی ہے۔ حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ ولیوں کی محبت جنت کی کنجی ہے، اولیاء کی محبت جنت کی کنجی ہے۔ پہلا حصہ حدیث پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں رب اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آگے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، اپنے قرب کا راستہ بیان کیا ہے۔ ضابطہ رابطہ کروا دیتا ہے، بندہ ضابطہ اپنا لے رابطہ ہو جائے گا، ضابطہ توڑ دے رابطہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کریم اپنے قرب کا راستہ بتا رہا ہے۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ مِّمَّا أَحَبَّ إِلَيَّ مِّمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ سب سے زیادہ بندے کو جو قرب ملتا ہے اللہ کا، وہ فرائض کے ادا کرنے سے ملتا ہے۔ کس کے ادا کرنے سے؟ فرائض کے ادا کرنے سے۔ جب میں فرائض کا لفظ بول رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں نماز کے فرض آ رہے ہوں گے، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض۔ ٹھیک ہے، یہ فرائض بھی اس میں شامل ہیں، لیکن بندہ مومن پہ پہلا فرض ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، ورنہ اس کے بغیر تو آپ نماز نہیں ادا کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ نماز ادا کرنے کے لیے بھی نماز کے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، روزہ رکھنے کے لیے بھی روزے کے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو بندہ مومن پہ پہلا فرض کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ضروریات دین کا علم حاصل کرنا، اسلام کے بنیادی مسائل سیکھنا۔ یہ صرف علماء پر فرض نہیں، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ بچہ بلوغت کی عمر کے قریب ہے، 12 سال عمر ہو گئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں غسل کے فرائض کیا ہیں۔ اگر وہ بالغ ہو گیا جسم کو کیسے پاک کرے گا؟ ناپاک بدن لے کے ہی چلتا پھرتا رہے گا۔
بچے بچیاں جب اس عمر میں جائیں جس عمر میں وہ بلوغت میں داخل ہوتے ہیں، فرض ہے جسم پاک کرنے کا علم ہو، اور اس سے پہلے والدین پہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کو نمازی بنائیں۔ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھاؤ، 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو اسے سزا دو، سختی سے نماز پڑھاؤ۔ یہ حضور نے کس کو فرمایا ہے؟ استادوں کو، پیروں کو، یا والدین کو؟ والدین۔ پہلا فرض والدین کا ہے، استادوں کا فرض بعد میں ہے، مشائخ کا فرض بعد میں ہے، پہلے والدین کا فرض ہے اپنی اولاد کو نمازی بنائیں۔ 7 سال کی عمر میں نماز سکھائیں، نماز پڑھائیں۔ 10 سال کی عمر میں، یہ 7 سے 10 سال کی عمر بچے کی تربیت کی ایسی عمر ہے، اسے مسجد کے ساتھ جوڑ دو، اسے رب کی بارگاہ میں جھکنا سکھا دو۔ آپ اپنے بچے کو نماز پڑھنا سکھا دیں، نماز اسے زندگی گزارنا سکھا دے گی۔ آپ اپنی اولاد کے لیے کامیابی چاہتے ہیں، نماز میں کامیابی ہے۔ آپ سکون چاہتے ہیں، نماز میں سکون ہے۔ آپ چاہتے ہیں میری اولاد صاف ستھری نظر آئے، نماز اسے صاف ستھرا بنا دے۔ اور 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا، سزا دو۔ والدین کو سزا کا حق کس نے دیا ہے؟ شریعت نے دیا ہے۔ لیکن آج اس دور میں بعض ایسی جگہیں بھی ہیں، ایسے والدین بھی ہیں، کبھی جھڑک لے ماں باپ تو بعد میں ماں باپ کو ہی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ اولاد اتنی لوڈی ہو گئی، اولاد کو نہیں پتا ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہے سوشل میڈیا، جس نے اسلامی تہذیب پر، اسلامی معاشرت پر حملہ کیا ہے۔ حضور کی آمد سے پہلے جو جاہلیت تھی وہ لوٹ کے آئی۔ جہالت بھی تھی، جاہلیت بھی تھی۔ جہالت یہ ہے علم نہ ہو، جاہلیت یہ ہے علم ہے عمل نہیں ہے، کردار نہیں ہے۔ حضور تشریف لائے، آپ نے جہالت بھی ختم کی، جاہلیت بھی ختم کی۔ اسلام کا دور آیا، بہاریں آ گئیں، علم کی بہار، روحانیت کی بہار، اخلاق کی بہار۔ لیکن آج اس دور میں جب سوشل میڈیا آیا ہے، کیا ہمارے ملک میں میاں والی میں شاہ زیب نے اپنی 7 دن کی بچی کو گولیاں نہیں ماری؟ یہ بچیوں کو باپ قتل کرے، یہ تو حضور کی آمد سے پہلے کا واقعہ تھا۔ میرے آقا کریم نے آ کر اس جاہلیت کو ختم کیا۔ لیکن آج پاکستان میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کو گولیاں ماری ہیں کہ میرے گھر بچی کیوں پیدا ہو گئی؟ 7 دن کی بچی کو اس نے گولیاں ماری، جو یہ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، بول ہی نہیں سکتی تھی کہ ابا جی مجھے کیوں مار رہے ہیں، اور جس نے باپ سے کچھ مانگا بھی نہیں کہ مجھے میری فلاں ضرورت پوری کرے، اس بچی پر اس نے گولیاں چلائی۔ لاہور میں واقعہ ہوا ہے، بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ سرگودا وام بچرا میں بیٹے نے ماں کو قتل کیا۔ جہلم میں بیٹے نے ماں اور باپ دونوں کو قتل کیا۔ آج سے 18-20 سال پہلے موبائل اور سوشل میڈیا نیٹ کی صورت میں جو بیج ہم نے قوم کے دلوں میں بویا، اب اس کی فصل تیار ہو کے آ رہی ہے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اگر آج بھی ہم نے کنٹرول نہ کیا تو آنے والا دور گھریلو زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ماں باپ کے لیے ذلت و رسوائی کا دور آ رہا ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو منع نہیں کر سکے گا اگر وہ بے حیائی کرتی ہے۔ اس دور کی طرف ہم دھکیلے جا رہے ہیں۔ تو پہلا فرض کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ دین کا علم حاصل کرنا یہ نوافل میں سے نہیں، یہ مستحب نہیں، ضروریات دین کا علم حاصل کرنا۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فرض علم، وہ جو فرض علوم ہیں وہ حاصل کرنا صرف علماء کے لیے نہیں، وہ عوام کے لیے بھی فرض ہے، وہ ہم سب کو سیکھنے چاہیے۔ آج جس بچے نے حفظ کیا ہے، میں اس کو بھی مبارک دیتا ہوں، اس کے والدین کو بھی مبارک دیتا ہوں، استادوں کو بھی، اور جو اس ادارے سے محبت کرتے ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق۔ حدیث پاک ہے، جو حافظ کی تعظیم کرتا ہے من جملہ تعظیم خدا بندی ہے، یعنی وہ اللہ کی تعظیم کر رہا ہے جو حافظ قرآن کی تعظیم کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن حافظ کو 10 گناہگاروں کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔
دور جدید کے حوالے سے ترجمہ کر دوں، قیامت کے دن ایک حافظ کو جنت کے 10 ویزے دیے جائیں گے، 10 پاسپورٹ دیے جائیں گے، اپنے ساتھ 10 دوزخیوں کو بخشوا کے لے جاؤ جنت میں۔ چند دوستوں نے سبحان اللہ کہا ہے۔ کیا خیال ہے اگر پاکستان کی حکومت اعلان کر دے بھئی جو بچہ قرآن حفظ کرے گا اس کو امریکہ کے 10 ویزے دیں گے؟ ماشاءاللہ خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد امجد فرشتہ صاحب رونق افروز ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام، مبلغین اسلام، بزرگوں کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت اور رحمت بنائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اگر حکومت پاکستان اعلان کر دے جس نے قرآن حفظ کیا اس کو انگلینڈ کے 10 ویزے، تو پھر ہر باپ کوشش نہ کرتا میرا بیٹا حافظ ہی بن جائے، گھر کے 10 بندے لے جائے گا انگلینڈ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حافظ بناؤ، یہ 10 بندے جنت میں لے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اگر اعلان ہوتا حافظ بناؤ، حکومت پاکستان 10 ویزے لگوا دے گی انگلینڈ کے، تو پھر دنیا داروں سے یہ مدرسے بھر جاتے۔ اب ہے جنت کا وعدہ، اب وہی آئیں گے جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہے، جن پر اللہ کا فضل ہے، وہی اپنے بچوں کو مدارس کی طرف بھیجیں گے۔ تو پہلا فرض میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ کریم نے فرمایا میرا بندہ سب سے زیادہ جو میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض کے ذریعے سے، اور فرائض میں پہلا فرض کیا ہے جی؟ دین کا علم حاصل کرنا، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد رزق حلال فرض ہے۔ علم کو میں نے پہلے بیان کیا اس لیے کہ حلال حرام میں فرق بھی علم ہی کروائے گا کہ یہ رزق حلال ہے، یہ رزق حرام ہے۔ فرائض میں یہ حدیث سنتے ہوئے صرف نماز والے فرائض نہ سمجھے، وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ تمام فرائض جن کا میں نے ان کو پابند کیا ہے، جب وہ فرائض ادا کرتا ہے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ حلال رزق کھانا یہ بھی فرائض میں سے ہے، یہ نوافل میں سے نہیں ہے کہ پرواہ ہی نہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ایک دور آئے گا لوگ اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کریں گے وہ کیا کھا رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں۔ ماں باپ کا ادب کرنا یہ نوافل میں سے ہے یا فرائض میں سے ہے؟ یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ ماں باپ کا ادب کرنا یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ آج جن جن ہستیوں کے بڑے بڑے عرس ہو رہے ہیں یہ سب ماں باپ کا ادب کرنے والے تھے۔ میرے سامنے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس میں گرامی رقم ہے دیوار پر، آپ اپنی والدہ کا بے انتہا ادب کرنے والے تھے، اور آپ اپنی زندگی کے فیصلے والدہ کے مشورے سے ہی کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی یتیم ہو گئے ہیں، والدہ نے پرورش کی ہے، آپ انتہا درجے کا ادب کرتے تھے اپنی والدہ کا۔ جب بھی نیا چاند طلوع ہوتا سب سے پہلے والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، چاند کی مبارک دیتے، ماں کے قدم چومتے اور دعا کرواتے۔ یہ چاند جو پرسوں نکلے نا، آج جمادی الاول کی جی یقیناً 2 ہے، جمعے والے دن شام کو چاند طلوع ہوا ہے۔ تو جس دن یہ چاند طلوع ہوا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی گئے اپنی والدہ کی خدمت میں، کیونکہ آپ کا معمول تھا جب بھی چاند طلوع ہوتا پہلا چاند دیکھ کے والدہ کی خدمت میں جا کے مبارک دیتے۔ آج کل بھی کسی کا معمول ہے چاند دیکھ کے ماں باپ کو جا کے مبارک دے، معمولی نہیں ہے۔ انگریزی تاریخوں پر ہم چل رہے ہیں، چاند کی تاریخیں تو یاد ہی نہیں ہیں۔ یہ چاند جب طلوع ہوا حضرت نظام الدین اولیاء گئے، مبارک دی، ماں کے قدم چومے، دعا کروائی۔ والدہ نے فرمایا نظام الدین اگلے مہینے جب چاند دیکھو گے تو کس کو مبارک دو گے؟ ماں بھی تو حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں تھی۔ آپ سمجھ گئے والدہ نے وصال کی طرف اشارہ کیا ہے، اگلے چاند سے پہلے پہلے میری والدہ کا وصال ہو جائے گا۔ عرض کیا امی جان مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ والدہ نے کہا صبح بتاؤں گی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں رات بڑی بے چینی میں گزری، دوسرے دن صبح والدہ نے بلایا، کہا نظام الدین کل پوچھ رہے تھے تمہیں کس کے سپرد کر کے جاؤں گی، قریب ہو جاؤ۔ آپ قریب ہوئے،
دایاں ہاتھ پکڑا، دایاں ہاتھ پکڑا، بازو پکڑا، بلند کر کے کہا میں تمہیں اپنے رب کے سپرد کرتی ہوں۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، پروردگار میرے مسکین کی حفاظت کرنا، میرے مسکین بیٹے کی حفاظت کرنا۔ والدہ نے عاجزی سے رب کی بارگاہ میں بیٹے کو پیش کیا، اور پھر فرمایا نظام الدین جسے رب اپنی پناہ میں قبول کر لے بادشاہ بھی اسے رسوا نہیں کر سکتے۔ یہ مستقبل کا اشارہ بھی والدہ نے دے دیا کہ بادشاہ اگر کبھی تمہیں رسوا کرنا چاہیں تو گھبرانا نہ، ماں کی دعا تمہاری پشت پہ ہے۔ اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس دور میں کئی بادشاہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں بدلے، اور بادشاہوں نے ایک دو ایسے بھی گزرے جنہوں نے آپ کو رسوا کرنے کی کوشش کی، وہ خود رسوا ہوئے، اللہ کے ولی کی عزت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء جب چاند دیکھ کے والدہ کی خدمت میں جاتے تو قدم چومتے۔ آپ میں سے کوئی ہے جس نے والدہ کے قدم چومے؟ کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مرجع العلماء، بحر العلوم، علم کا سمندر، لیکن والدہ کی خدمت میں آتے ہیں قدم بوسی کرتے ہیں۔ دوسرے حج کی اجازت لینا تھی، والدہ چادر لے کے آرام فرما ہے، آپ پائنتی کی طرف بیٹھے، پیروں کو بوسہ دیا، والدہ نے سر سے چادر ہٹائی، احمد رضا کدھر آئے ہو؟ حسن رضا خان جا رہے ہیں حج پہ، میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے کہا جاؤ میں تمہیں اجازت دیتی۔ اعلیٰ حضرت اشاہ احمد رضا خان بریلوی علم کا سمندر ہیں، مرجع العلماء ہیں، ان کے شاگرد صدر الافاضل، ان کے شاگرد حضرت سید ابو البرکات، لیکن والدہ کی خدمت میں آتے ہیں تو بہت بڑا عالم بن کے نہیں آتے، فرما بردار بیٹا بن کے آتے ہیں۔ یہاں آپ کے قریبی بازار تو خیر چڑیاولا شریف میں ہے، تعلق نارو والی سے تھا، سائی رحمت علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی سوانح عمری میں والدہ کو وضو کراتے تھے، پیر دھوتے تو پیروں کا پانی پیالے میں لیتے، پیتے تھے پانی، ماں کے پیر دھلا کے وہ پانی پیتے تھے سائی رحمت علی سرکار۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے اگر شاگرد استاد کے پیر دھو کے پیے نا، پھر بھی وہ استاد کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا کہ استاد نے جو اس پہ احسان کیا۔ لیکن محبت کی، ادب کی یہ روایات آج ہمیں قصہ ماضی نظر آتی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں فرائض میں سے 3 فرائض بیان کر رہا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا بندہ فرائض کے ذریعے سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فرمایا پھر میرا بندہ نوافل ادا کرتا ہے، فرائض پورے ہیں، اس کے بعد نفل ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ایسے لوگ بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے دین بیان کر رہے ہیں جو کہتے ہیں زور کے 4 فرض ہی ہیں، نہ سنتوں کی ضرورت ہے نہ نفلوں کی ضرورت ہے۔ وہ سنتوں کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، نوافل کی بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، میں صرف اس پر ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر فرائض میں کوئی کمی بیشی ہے کہ بندہ پورے ثواب کا حقدار نہیں، خضوع و خشوع میں، اخلاص میں کمی ہے، بندہ پورے ثواب کا حقدار نہیں، اللہ فرمائے گا دیکھو اس کے نامہ اعمال میں نوافل ہیں، حالانکہ رب جانتا ہے۔ سوال عدم علم کی دلیل نہیں۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس کے اعمال میں، نامہ اعمال میں نوافل ہیں، اللہ فرمائے گا فرضوں کی کمی نفلوں کے ذریعے پوری کر۔ اس دن پتہ چلے گا نفلوں کی اہمیت کیا تھی۔ نوافل اپنے مقام پر ایک اہمیت رکھتے ہیں، انہیں اضافی چیز سمجھ کے چھوڑ نہ دیں کہ یہ اضافی چیز ہے، پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ شریعت نے ایسا معاملہ بیان نہیں کیا۔ ہاں ان کی شرعی حیثیت وہی ہے
کہ وہ فرض نہیں ہیں لیکن اپنی جگہ نفل ہونے کے اعتبار سے ایک اہمیت ہے ان کی۔ قیامت کے دن جب فرائض کی ادائیگی کی کمی سامنے آئے گی، نوافل کے ذریعے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ جیسے کسی بندے نے روزے تو رکھے ہیں لیکن قبولیت کے لیے صدقہ فطر دے رہا ہے کہ روزوں میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو صدقہ فطر سے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ ایک بزرگ نفل پڑھنے لگے، زور کی نماز پڑھی، نفل پڑھنے لگے، کام یاد آ گیا، ان کا ہے نفل ہی ہے چلو چھوڑ دو، فرض تو نہیں ہے کہ باز پرس ہوگی۔ اٹھنے لگے، خیال آیا آج نفس نے نفل چھڑائے ہیں، کل سنتے چھڑائے گا، پرسوں فرض چھوڑائے گا۔ نفس نے کہا نفل چھوڑ کے چلے جاؤ، 2 نفل، میں 2 نہیں 4 پڑھ کے جاؤں گا۔ یہ تھے جو اپنے باطن پر نظر رکھتے تھے کہ میرا اندر کدھر جا رہا ہے، میرا باطن کدھر جا رہا ہے، جو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرتے تھے۔ نفس نے کہا 2 نفل چھوڑ دو، نفل ہی ہے، انہوں نے کہا نہیں میں 4 پڑھ کے جاؤں گا۔ ایک مرید اپنے مرشدوں کی بارگاہ میں گیا، حضور کوزہ بھر کے رات سرہانے رکھتا ہوں، نیت ہے تہجد پڑھنے کی، تہجد نہیں نصیب ہوتی۔ انہوں نے فرمایا دن کی نمازوں میں جو نوافل ہیں وہ باقاعدگی سے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا جاگتے ہوئے تم نفل نہیں پڑھتے تو رب سوئے ہوئے کو اٹھا کے کیوں نفل پڑھائے؟ ان نفلوں کی تو تمہیں قدر نہیں جب تم جاگ رہے ہو، تو سوئے ہوئے اٹھا کے رب تمہیں نفل پڑھائے۔ پہلے دن کے نفلوں کی پابندی کرو، ان کی برکت سے رب تمہیں رات کے نفل بھی رب عطا فرما دے گا۔ بعض اوقات مرید مرشدوں سے کہتے ہیں حضور ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے، اولاد ماں باپ سے کہتی ہے ابا جی ہمارے دل میں آپ کا بڑا احترام ہے، بڑی محبت ہے۔ اگر کبھی رب سے کہنا اور رب مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے تو کیسے کہیں گے؟ نفل پڑھے، نفل رب کے ساتھ اظہار محبت ہے۔ جو نفل پڑھ رہے نا وہ رب سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور جو حدیث قدسی میں آپ کو سنا رہا ہوں، بندہ نوافل پڑھ کے محبت کا اظہار کر رہا ہے، رب اجر ہی دے رہے حتیٰ احبہ، اے بندے تو نفل پڑھ رہے میں رب تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ نوافل ایک بندے کو مقام محبوبیت تک پہنچا دیتے ہیں۔ دامنے وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ نوافل کے حوالے سے اور حدیثیں آپ کو سناتا، صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ حضرت جناب ربیعہ وضو کرا رہے ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا سل، ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ پابندی نہیں لگائی، بریکٹ نہیں لگائی کہ صرف یہ چیزیں مانگنا، کوئی دینی سوال پوچھ لو، دنیا کی چیز نہ مانگنا، میں دے نہیں سکتا۔ سال کا لفظ مطلقاً فرما کے بتا دیا، ربیعہ دنیا مانگو یا آخرت مانگو، میں اللہ کا نبی تمہیں سب کچھ عطا کر سکتا ہوں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ سال ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جیسے دنیا میں آپ کی رفاقت ملی، آپ کا قرب ملا، مجھے جنت میں بھی اپنی نوکری عطا فرمائے، مجھے جنت میں بھی اپنا قرب عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو، اور بھی مانگ لو، ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ دنیاوی بادشاہوں کا دروازہ نہیں جہاں بیکاری سے کہا جائے ابھی تو مانگے تو اب دوبارہ مانگ رہے ہو، نہیں، سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مل گئے، سب کچھ مل گیا۔ اب ذرا سنیں نوافل کی فضیلت۔ میرے آقا کریم نے فرمایا فَإِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ،
ربیہ جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو کثرت سے سجدے کرنا۔ یہ حضور نے صرف حضرت ربیہ کو نہیں، قیامت تک آنے والی امت کو جنت میں اپنی رفاقت کا وظیفہ عطا فرمایا۔ انی بے کثرت السجود، کثرت والے سجدے، فرائض کے تو معدود سجدے ہیں، تو جب حضور نے فرمایا بے کثرت السجود تو بتا دیا نفل نہ چھوڑنا۔ جنت میں میرا قرب چاہتے ہو، نوافل کثرت سے پڑھنا، نفلوں کی برکت سے تمہیں میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ حضور نوافل کو پسند فرماتے ہیں۔ نوافل کی اپنی ایک اہمیت ہے، بندہ فرائض ادا کر رہے پھر نوافل ادا کرتا ہے، اب اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ جب محبت کرتا ہے تو عطا کیا کرتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، پھر آنکھیں بندے کی دیکھنا خدا کا، کان بندے کے سننا خدا کا۔ اللہ بندے کے اندر داخل نہیں ہوتا، ہاں بندے کو روحانی طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ سب کی نظر برابر نہیں ہوتی، کچھ ایسے نظر والے بھی ہیں بیٹھے زمین پہ تحریریں لوح محفوظ کی پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا آنکھیں بندے کی دیکھنا خدا کا، خدا دیکھنے کی خاص طاقت عطا فرما دیتے۔ دلی میں ایک مولوی صاحب ہیں، ان کے گھر کی رجسٹری گم گئی، بڑا تلاش کیا نہیں ملی، آئے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، عرض کیا حضور مجھے پریشانی لاحق ہے، گھر کی رجسٹری گم گئی ہے، ایک ہی پرچہ ہوتا تھا جس پہ سرکاری مور ہوتی تھی اور حدود اربع لکھا ہوتا تھا، آج کل تو رجسٹری کے کئی پیپر ہوتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں آ کے مولوی صاحب نے کہا گھر کی رجسٹری کے کاغذات گم گئے ہیں۔ آپ مسکرائے، فرمایا مولوی صاحب ہم دعا کریں گے لیکن پہلے ہم حلوہ کھائیں گے، حلوہ کھلاؤ تو دعا کریں گے۔ حلوے کا نام سن کے پریشان ہو گیا، حلوہ کھانا سنت ہے، حلوے سے محبت کرنا بھی سنت ہے۔ وہ جو مولوی صاحب تھے نا وہ بھی راسخ العقیدہ تھے کہ حضرت محبوب الہی دعا کریں گے میرا کام ہو جائے گا۔ وہ خانقاہ سے نکلے، حلوائی کے پاس گئے، حلوائی سے کہا حلوہ ڈال دو، کچھ رقم دی کہ اتنے پیسوں کا حلوہ ڈال دو۔ اس نے کاغذ اٹھایا ہتھیلی پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے حلوہ ڈالنے لگا، مولوی صاحب کی نظر پڑ گئی کہ جو ہتھیلی پہ کاغذ ہے یہ تو میرا وہ رجسٹری والا ہی کاغذ ہے۔ وہ چلائے، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ حلوہ نہ ڈالنا۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ کاغذ مجھے دے دو، کسی اور کاغذ پہ ڈالو۔ حلوائی ان پڑھ تھا، اس کو نہیں پتا تھا یہ کون سا کاغذ ہے۔ مولوی صاحب نے کاغذ پکڑا، یہ تو وہی میرا رجسٹری والا کاغذ ہے، ردی میں کہیں بک گیا ہے۔ دوسرے کاغذ پہ حلوائی نے حلوہ ڈال دیا۔ مولوی صاحب حلوہ لے کے دربار شریف پہنچے، حضرت محبوب الہی نے فرمایا مولوی صاحب دعا کی ضرورت ہے یا دعا کے بغیر ہی کام ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور کام ہو گیا، میں صرف حلوہ لے کے آیا ہوں منہ میٹھا کرانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا حلوہ گھر جا کے بچوں کو ہی کھلاؤ، ان کا منہ میٹھا کرو، ہم نے حلوہ نہیں کھانا، تمہیں حلوائی کی دکان پر ہی بھیجنا تھا۔ اللہ کا ولی دیکھ رہے رجسٹری کے کاغذ کہاں پڑے ہوئے ہیں، بھیج دیا جاؤ وہاں سے جا کے کاغذ وصول کر لو۔ ان کا دیکھنا اللہ نے خاص طاقت ان کو عطا فرمائی ہے، ان کا سننا ہمارے سننے کی طرح نہیں، اللہ نے ان کو خاص طاقت عطا فرمائی۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ان کا پکڑنا خدا کا پکڑنا ہے، ان کا چلنا اللہ خاص روحانی طاقت عطا کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابن حجر عسقلانی انہوں نے فتح الباری میں اسی حدیث پاک کو جس سند کے ساتھ روایت کی، انہوں نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں جو بخاری میں تو نہیں ہے لیکن علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے میں اس محبوب بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اور مسند ابو یعلا موصلی رحمت اللہ علیہ، ان کی مسند میں بھی یہ الفاظ ہیں وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهَا،
اور میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ فہم و شعور پاتا ہے۔ یہ جو زائد الفاظ ہیں یہ علامہ ابن جرسقلانی کی فتح الباری میں ہے اور مسند ابو یعلا میں ہے۔ لسانہ الذی یتکلم بہ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے مولانا روم نے لکھا ہے گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ اس پر میں آپ کو حدیث پاک سنا کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے۔ وہ 10 خوش نصیب جن کا نام لے کے حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آخر کوئی تو بات ہے، ان کا فیصلہ قیامت پہ نہیں چھوڑا گیا، دنیا میں ان کا فیصلہ سنا بھی دیا۔ صحابہ کا نام لیں تو بڑے ادب کے ساتھ نام لیں۔ صحبت نبوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ صحبت نبوی حیثیت کو بدل دیتی ہے، مقام و مرتبہ کو بدل دیتی ہے۔ حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں ہے، حضرت فاروق اعظم کے بہنوئی ہیں، ان کی بیوی ہیں حضرت فاطمہ بنت خطاب جنہوں نے تلاوت کی تھی اور فاروق اعظم کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ حضرت سعید بن زید پر ایک عورت نے الزام لگایا، عروہ بنت اوس نے، کہ انہوں نے میری زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا۔ گورنر مدینہ کے پاس جا کے مقدمہ دائر کیا۔ مروان بن حکم نے حضرت سعید بن زید کو اپنے گورنر ہاؤس بلایا، عروہ بنت اوس کے الزام کا جواب دیں، آپ کے قبضے میں اس کی زمین ہے۔ حضرت جناب سعید بن زید نے فرمایا میں رسول اللہ کا صحابی ہو کے ناجائز قبضہ کیسے کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں ناجائز قبضہ نہیں کر سکتا، جبکہ میں نے اس موضوع پر حضور سے حدیثیں بھی سنی ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان بھی میں نے سنے ہیں۔ گورنر نے کہا ماذا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے حضور سے اس موضوع پر کیا سنا ہے؟ حضرت جناب سعید بن زید نے حدیث روایت کی، من اخذ شبرا من الارض ظلما توفقہ الی 7 اردین او کما قال، جس نے ایک بالشت زمین پر بھی ناجائز قبضہ کیا، ناجائز قبضہ کیا ایک بالشت زمین پر، 7 زمینیں توک بنا کے اس کی گردن میں ڈال دی جائیں گی۔ جس کی گردن میں 1 من وزن ہو، لٹکایا جائے گردن میں، وہ بندہ چل سکتا ہے، وزن گردن کو نیچے کھینچے گا۔ تو جس کی گردن میں 7 زمینیں لٹکائی جائیں، یہ 7 زمین کا لفظ بھی حدیث میں ہے، 7 اردین، یہ 7 طبق ہے، درمیان میں خلا نہیں ہے کہ الگ الگ زمینیں ہوں، ایک ہی زمین ہے لیکن تہ بتہ ہے، 7 طبق ہے۔ جب حضرت جناب سعید بن زید نے حدیث روایت کی، مروان بن حکم نے کہا لا اسألک بعد ھذا بینہ، اے صحابی رسول میں آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگتا، آپ سچے ہیں۔ نبی کا صحابی ہو جن کا نام لے کے حضور اعلان فرمائے کہ یہ جنتی ہے، وہ ناجائز قبضہ کر سکتا ہے؟ سمجھنا آپ نے خود ہے تشریح کو، وقت نہیں کہ اب میں تشریح کروں۔ گورنر نے کہا لا اسألک بعد ھذا بینہ، اے عشرہ مبشرہ میں شامل سعید بن زید، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی دلیل نہیں مانگتا، آپ سچے ہیں، آپ کی سچائی کا اعلان اللہ کے رسول پہلے ہی کر گئے، آپ کی سچائی کا اعلان اللہ کے رسول پہلے ہی کر گئے ہیں، اس لیے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا، یہ عورت جھوٹی ہے جس نے آپ پہ الزام لگایا ہے۔ حضرت سعید بن زید نے فرمایا جس نے صحابی کی عزت کو اچھالا ہے، میں یہ زمین اس عورت کو ہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا نا میں نے ناجائز قبضہ کی ہے، مجھے نہیں زمین کی ضرورت، دے دو اس عورت کو، یہی لے جائے زمین کو۔ اس دنیا کے لیے اس نے صحبت نبوی کو معمولی سمجھا، اللہ کے نبی کے صحابی پر الزام لگا دیا، یہ زمین دے دو اس کو۔ اب ذرا وہ تشریح جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، لسانہ الذی یتکلم بہ، ولی کی زبان رب کے فرمان، نبی کی ولی کی زبان سے جو نکلتا ہے رب اسے پورا فرما دیتا ہے، یہ مقبول الدعا ہوتے ہیں،
یہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرہا، پروردگار اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے، آنکھوں کا نور چھین لے، دنیا دیکھے کہ اس نے نبی کے صحابی کی عزت پر حملہ کیا۔ یا اللہ میرا مقبول الدعا ہونا ظاہر فرما دے اور اس عورت کو اندھا کر دے۔ جو زمین یہ ظلمن لے رہی ہے اس زمین کے اندر ہی اسے موت آئے، کسی اور جگہ پہ موت نہ آئے۔ مسلم شریف میں یہ الفاظ ہے، حضرت فاروق اعظم کے پڑپوتے فرماتے ہیں، میں نے دیکھا عروہ بنت اوس دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے چل رہی ہے، دیواروں کو ہاتھ رکھتے ہوئے چل رہی ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے کہا عروہ تمہیں کیا ہوا ہے، دیوار کو ہاتھ رکھ کے کیوں چل رہی ہو؟ اس نے کہا مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے، مجھے سعید بن زید کی دعائیں جلال نے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ سعید بن زید نے یہی رب سے مانگا تھا، یا اللہ اس عورت کو اندھا کر دے، میں اندھی ہو گئی۔ اور پھر وہ زمین میں چل رہی تھی، ایک کنواں تھا، اس کنویں میں گر گئی۔ جو زمین اس نے ظلمن لی تھی اسی میں کنویں کے اندر وہ گری، کسی نے کنویں سے نکالا ہی نہیں، نہ کفن، نہ نماز جنازہ، نہ قبر بنی، وہیں کنویں میں مری، اس کنویں کو بند کر دیا گیا، اس پہ مٹی ڈال دی گئی۔ شارحین مشکات نے لکھا ہے اللہ کے مقرب بندے نے، حضرت سعید بن زید نے جو کہا ہے رب نے کر دیا ہے، اس لیے لسانہ الذی یتکلم بہ، ولیوں کی زبان سے جو نکلتا ہے رب پورا فرما دیتا ہے۔ ان کے کہے ہوئے کو اپنی طرح ہی نہ سمجھ لینا، کچھ ایسے مقبول بندے ہیں وہ زبان سے جو نکالتے ہیں رب ان کے الفاظ کو ہو بہو پورا فرما دیتا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں رب اس طرح کر دیتا ہے۔ سارے بندے برابر نہیں ہیں، دوست اور دشمن برابر نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلے ہوئے اور اس حدیث میں بھی، جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ الفاظ میں نے تلاوت کیے تھے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر میرا وہ محبوب بندہ مجھ سے سوال کرے گا میں ضرور بھی ضرور اسے عطا کروں گا، میں اسے خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ میں نے کہا جس قرآن میں ہے نا لم یلد ولم یولد، اسی میں ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ رشتہ داری تو نہیں رکھتا پر دلداری رکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ کتنی آیتیں ہیں، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ صاف ستھرا رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ محبت کرتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اور جب اللہ کا محبوب بندہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا، دیتا اللہ ہی ہے۔ ہم ان کے پاس آ کے دعا کرواتے ہیں، ان کی دعا سے اللہ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جڑا اللہ دے ولیاں دا کرتا ہے سنگ، اس کچھ تے بھی آ جاندہ ہیرے دا رنگ۔ میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں، فتنوں کا دور ہے، ایمان بچانا ہے تو بزرگوں سے جڑے رہیں۔ ہم کوئی 100 200 سال یا 300 سال کی پیدائش تو نہیں ہے نا، ہمارا عقیدہ حضرت صدیق اکبر کے دور سے آج تک چلا آ رہا ہے، اور ہمارے پاس کوئی کتابوں کی کمی ہے، بزرگوں کی کمی ہے۔ الحمدللہ اہل سنت اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں، کوئی ایسا سوال نہیں جس کا جواب ہمارے فقہا نے، ہمارے متکلمین نے اپنی کتابوں میں عطا نہ فرمایا۔ آج یہ ہماری بدبختی ہوگی، ہرما نصیبی ہوگی اگر ہم حضرت داتا صاحب کے فیصلوں کو چھوڑ کر، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے فیصلوں کو چھوڑ کر، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے فیصلوں کو چھوڑ کر پیشہ ور واعظوں کے فیصلوں کے پیچھے چل پڑے۔
جو پیسے لیے بغیر تقریر کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہی نہیں، ان پیشہ ور واعظوں کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان نہ برباد کریں۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کے میرا وہی عقیدہ ہے جو حضرت داتا گنج بخش علی کجویری کا ہے، میرا وہی عقیدہ ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہے، میرا وہی عقیدہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اور میرا وہی عقیدہ ہے جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی نے فرمائی ہے۔ پیشہ ور واعظوں سے اور محض چھوٹے چھوٹے کلپ سن کے اپنا عقیدہ برباد نہ کریں۔ پنساریوں کے پاس جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں پر پنساری حکیم نہیں ہوتے، جڑی بوٹیاں استعمال کیسے کرنی ہیں یہ کوئی حکیم ہی بتائے گا۔ خود جڑی بوٹیاں خرید کے انہیں دوائی بنا کے استعمال کریں تو نیم حکیم خطرائے جان۔ اور آج کل جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں وہ تو نیم ملا بھی نہیں ہے، وہ تو صرف پیشہ ور۔ پہلے ہوتا تھا کہ فاضل بغداد، فاضل بریلی، فاضل جامعہ ازہر، آج کل ہے فاضل فیس بک، فاضل گوگل، گوگل کے فاضل، فیس بک کے فاضل۔ فتنوں کے اس دور میں بزرگوں سے جڑے رہیں تو ایمان محفوظ رہے گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث قدسی تلاوت کی اس کے چند پہلو آپ کے سامنے بیان کیے۔ میری گفتگو سے نتیجہ نہیں نکلے گا، نتیجہ آپ لوگوں کے غور کرنے سے نکلے گا۔ بندہ ایک بات پہ غور کرے تو زندگی بدل جاتی ہے، اور غور نہ کرے تو لمبی لمبی تقریروں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔